إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں اور جہاں تک آواز ہماری پہنچ رہی ہو، پردہ نشین ہماری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے، جس نے ہم سب کو یہ شرف عطا کیا کہ آج ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور نفوس قدسیہ کے حال و احوال کو سننے کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھا ہیں، جمع ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے. درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس جس کا نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے. درود و سلام ہو اس ہستی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. معزز سامعین کرام، حاضرین و سامعات، اس سے پہلے ہم لوگوں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں جب ایک قبطی کا قتل ہو گیا تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اور مومن کی یہ شان ہے کہ جب بھی اس سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سے ہی معافی مانگتا ہے. اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور یہ ہمارا عمل جو ہے یہ شیطانی عمل ہو گیا، اس لیے سے انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی. اب جب وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس وقت میں پورے مصر میں یہ چرچا کا وشے ہو گیا کہ آخر یہ جو فرعون کا آدمی تھا اسے کس نے مارا اور یہ کیسے ہوا. اب ہر طرف فرعون کی پولیس ڈھونڈنے لگی، تلاش کرنے لگی. فاصبح فی المدینۃ خائفا، اور موسیٰ علیہ السلام پہ ڈر محسوس کرنے لگے، ارے اب کیا بنے گا، اب تو فرعون اور فرعون کی پولیس ہمیں پکڑ لے گی اور ہمیں قید خانے میں بند کر دے گی، میرا کیا بنے گا. تو اسی خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں صبح کی، اور صبح کرتے ہوئے، چھپتے ہوئے اور اپنے آپ کو بچتے بچاتے وہ وقت گزارا، یہاں تک کہ جیسے ہی وہ مصر میں باہر نکلے، یعنی اپنے گھر سے جیسے ہی محل سے باہر نکلے، وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر آج ایک بنی اسرائیل وہی قبطی دوسرے قبطی سے وہ جھگڑ رہا ہے، دوسرے قبطی جو فرعون کے قبیلے سے تھا اس سے وہ جھگڑ رہا ہے. جھگڑنے کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے آواز لگائی، جو اسرائیلی تھا اس نے آواز لگائی. فلما ان اراد ان یبطش، سورہ القصص آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اسے پکڑ لینے کا، یعنی بنی اسرائیل کو پکڑ لینے کا، وہ فوراً کہہ پڑا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اے موسیٰ کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے کل ایک جان کو تو نے قتل کر ڈالا تھا. اب جیسے ہی یہ بات واضح ہوئی، جو فرعون کے قبیلے سے تھا وہ فوراً سمجھ گیا کہ قاتل کوئی اور نہیں، یہ تو موسیٰ ہی قاتل ہے، اور وہ فوراً بھاگا آیا، اور آنے کے بعد وہ اپنے فرعونی وزیروں سے اس نے بتایا کہ قاتل کوئی اور نہیں، وہ قاتل موسیٰ ہی ہے. اب پورے کے پورے مصر کے پارلیمنٹ میں یہ چرچا کا وشے تھا، اور پولیس ڈھونڈ رہی تھی کہ آخر قاتل کون ہے. جب یہ پتہ چل گیا کہ موسیٰ ہی قاتل ہے تو ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی تلاشی شروع ہو گئی. ہر طرف ناکہ بندی کر دیے لوگوں نے، اور ہر طرف موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے. اب یہ تلاشی کا سلسلہ شروع تھا کہ ایک بندہ، یعنی جو فرعون کے محل میں رہا کرتا تھا اور فرعون کا خاص ہی تھا، لیکن اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے بہت گہرا تھا.
یعنی دلی اعتبار سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو چکا تھا اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم کو وہ اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ اب اتنے میں آیت نمبر سورہ القصص آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وہ آدمی بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا ان الملأ یأتمرون، کہ پارلیامنٹ کے اندر ہر طرف مشورہ کا یہ وشے ہے، صرف اور چرچا تمہارے بارے میں ہی یہ چرچا ہو رہا ہے، لیقتلوک، کہ تو نے قتل کیا ہے، فاخرج انی لک من الناصحین، میری یہ نصیحت کو قبول کر کے تو مصر سے نکل جا۔ وہ بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتا ہوا، جیسے ہی اس نے فرعون کے محل میں یہ چرچا سنا تو سوچا کہ ارے موسیٰ کی جان تو خطرے میں ہے، وہ فوراً بھاگتا ہوا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اسے ہمدردی تھی، وہ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تو مصر سے نکل جا، میں تیرا ہمدرد ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ڈرتے ہوئے چھپتے ہوئے وہ نکلے اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہہ بھی رہے تھے قال ربی نجنی من القوم الظالمین، کہ ہمارے رب مجھے نجات دے دے ظالم قوم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چھپتے ہوئے ڈرتے ہوئے وہ نکلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ درخواست بھی کر رہے کہ اللہ فرعون سے، فرعون کی آرمی سے، فرعون کی پولیس کی شرارت سے اے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ یعنی ظالم قوم وہ سارے کے سارے ظالم ہی تھے۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ القصص کی آیت نمبر 22 میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، موسیٰ علیہ السلام کچے چمڑے کی جوتیاں پہنے ہوئے وہ نکل پڑے، راستے کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کدھر جانا ہے، لیکن وہ جنگلات، سامنے جنگلات آتا اور وہ وقت موسیٰ علیہ السلام چل پڑتے، چلتے 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 ان کی جوتیاں پھٹ گئیں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں سے جوتیاں نکل باہر گئیں۔ ایسے وقت میں آپ پھر بھی چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کے پیر کے کھال تک اتر گئے، کبھی کانٹے چبھ جاتے، کبھی کچھ تکلیف پہنچ جاتا، پھر بھی ڈر کی بنا پہ وہ وہاں سے نکلتے رہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف پہنچ گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف پہنچ گئے۔ عَسَىٰ رَبِّي، اور یہاں پہ وہ پہنچنے کے بعد کہہ رہے ہیں قریب میرا رب مجھے میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف، ان قریب میرا رب مجھے راستہ بتلائے گا۔ اتنے میں انہوں نے کیا دیکھا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب مدین پہنچے، درخت کے نیچے ابھی آرام فرما رہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی کا ایک چشمہ ہے، پانی کا ایک سروت ہے، یہ کنواں ہے، اور کنویں پر بہت ساری جماعت، بہت سارے گروہ اپنے اپنے جانوروں کو، اپنے اپنے بکریوں کو لے کر آ رہے، اور آنے کے بعد اس سے پانی نکالتے ہیں، اور پانی نکالنے کے بعد چھوٹے حوض میں ڈالتے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلاتے اور پانی پلا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے مناظر کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں، اور انہوں نے اپنے بکریوں کے لگام کو تھامے رکھا ہے، تذودان یعنی اپنے لگام کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے۔ قال ما خطبكما، تو موسیٰ علیہ السلام قریب آئے اور پوچھا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، کہ تم کیوں نہیں اپنے جانور کو پانی پلا رہی ہو؟ تو ان دو لڑکیوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں پلاتے جب تک یہ سارے چرواہے، سارے جماعت کے لوگ چلے نہیں جاتے، جب تک یہ سارے جماعت کے لوگ چلے نہیں جاتے اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے گھر میں کوئی ہے؟ ابونا شیخ کبیر، تو ان لڑکیوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ابا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فسقا لہما ثم تولا الی الظل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھکے دیا، یعنی پورے قوت کے ساتھ انہیں پیچھے ڈھکیلا، ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد ان کے جانوروں کو لیا اور جانوروں کو لینے کے بعد پانی پلا دیا۔
یعنی جو لڑکیاں تھیں ان کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا. ثم تولا الی الظل، پھر سائے میں آ کر آپ بیٹھ گئے، یعنی ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے میں آ کر آپ بیٹھ گئے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو اس شہر میں انجان ہوں، مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں. اب یہ سارے مناظر تھے کہ وہ لڑکیاں اپنے ابا کے پاس پہنچی، یعنی شعیب علیہ السلام. ان کے ابا کون تھے؟ شعیب علیہ السلام تھے. اور شعیب علیہ السلام کی حکومت مدین میں تھی، جو مدین آج کے وقت میں فلسطین کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ان کی حکومت تھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے پوچھ رہے ہیں کیا وجہ کہ آج تو تم وقت سے پہلے آ گئی، کیا بات ہے؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آج ہمیں ایک ایسا نوجوان ملا جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پانی پلانے کے بعد وہ بہت ہی متفکر تھا اور بہت زیادہ فکر مند تھا، صاف و شفاف تھا، اس کی نیت میں للہیت تھی. وہ سارے اوصاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوصاف کو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو یعنی اپنے ابا کو ان لڑکیوں نے سنا دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے اسے تو لے کر آنا چاہیے تھا، اسے لے کر آنا چاہیے تھا. اچھا اگر لے کر نہیں آئے تو کم سے کم یہ کرو کہ تم جاؤ اور اسے لے کر آؤ، جاؤ اور اسے لے کر آؤ. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس لڑکی کے چال کو، اس کی قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ رب العالمین نے محسوس کیا ہے. گویا کہ اس کا چلنا ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آئیڈیل ہے. اللہ رب العالمین سورہ القصص کی آیت نمبر 24 میں کہہ رہا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان دونوں میں سے ایک شرم کی چال چلتے ہوئے آئی، اور آنے کے بعد قالت کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کے ساتھ کیا. یعنی ہمارے جانوروں کو آپ نے پانی پلا دیا تو ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلیے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب چل رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹی اگر آگے چلتی تو اس کی نقل و حرکت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے دیکھتے تو ایسا گوارا نہ تھا. موسیٰ علیہ السلام اب آگے آگے چلنے لگے، موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلنے لگے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی پیچھے پیچھے چلنے لگی. اور پیچھے پیچھے چلنے کے ساتھ وہ انڈیکیٹ کیسے کرتی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یمین جانا ہے یا شمال جانا ہے، یعنی دائیں جانب جانا ہے یا بائیں جانب جانا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو وہ اپنے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے کنکر لیے ہوئے تھی، وہ جس طرف جانا ہوتا وہ کنکر پہلے پھینک دیتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے کہ مجھے اب دائیں کی طرف مڑنا ہے، مجھے بائیں طرف مڑنا ہے، مجھے سامنے کو جانا ہے. اور پورے راستے موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے اس لڑکی کو نہیں دیکھا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہ ایسی شرم کی چال چل کر وہ خاتون آئی اور حضرت موسیٰ کو انہوں نے بلایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ کر مدین پہنچے فجاءہ وقص علیہ القصص، تو انہوں نے اپنے سارے قصے کو بیان کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب شعیب علیہ السلام سے جب ملے تو ملنے کے بعد انہوں نے سارے قصے کو بیان کر دیا. بیان کرنے کے بعد حضرت شعیب اب کیا کہہ رہے ہیں؟ قال لا تخف، اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے بچ گئے. یعنی اب یہاں پر یہ حدود، اس حدود کے پار فرعون کی حکومت نہیں لگتی، تم فرعون کی حکومت سے تم پار کر گئے. اب یہاں پر تمہیں امن ہی امن ہے، شانتی ہی شانتی ہے. اب آگے دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین پلان کر رہا ہے. کیسے کئی دن ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھایا نہیں تھا، اور آپ کی پیٹ سے چپک گئی تھی، پیر بھی زخمی تھا اس لیے کہ جوتیاں بھی پھٹ گئی تھی. اب کیا بنتا؟ تو قالت احداہما یا ابت استاجرہ، تو اتنے میں ان بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ تو ایک مزدور رکھنا چاہتے ہیں، ابا جان ہمیں تو ایک مزدور کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس تو کوئی بیٹا ہے نہیں، یعنی ہمارا کوئی بھائی ہے نہیں، تو پھر ایسے وقت میں ہمارے کام کاج کیسے چلیں گے، ہماری بکریوں کو کون چرائے گا؟ تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کہہ رہی ہیں یا ابا جان
استاجرہ، آپ اسے اجرت پر رکھ لیجئے، اسے آپ مزدوری پہ رکھ لیجئے، اسے آپ مزدوری پر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ اس سے بہتر مزدور ہمیں نہیں ملے گا، اس سے بہتر مزدور ہمیں نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ قوی ہے، طاقت والا ہے، امین اور امانت دار ہیں۔ یعنی پورے قبیلے کے لوگ سامنے کھڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 10 آدمیوں کی قوت عطا کی تھی، یعنی آپ کے بازو میں اتنی قوت تھی کہ 10 آدمیوں کو آپ پچھاڑ کر رکھ دے۔ تو وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ابا جان یہ قوی ہے، طاقت والا ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ امانت داری کیسی کہ پورے راستے موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے رہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، حالانکہ 2 ہی تھے، کوئی نہیں تھا، تیسرا اللہ تھا، اگر چاہتے تو وہ دیکھ سکتے تھے، لیکن پورے راستے انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان یہ قوت والا بھی ہے، یہ امانت دار بھی ہے، اس سے بہتر مزدور ہمیں نہیں ملنے والا، اس سے بہتر مزدور نہیں ملنے والا۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے فیصلہ کیا، ارے یہ تو بہترین مزدور ہے، یہ تو اچھا مزدور ہے، اسے کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي، اب یہاں پہ دیکھیے کیسے مصر سے نکلے تھے، اب اللہ رب العالمین نے انہیں گھر بھی دے دیا، بکریوں کے ریوڑ بھی مل گئے، اب انہیں بیوی بھی مل گئی۔ اب وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین آیت نمبر 26 میں کہہ رہا ہے کہ قال انی اريد ان انكحك، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو ان دونوں میں سے ایک سے تیرا نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک ہمارے یہاں رہو اور ہماری بکریوں کو چراؤ۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تو نے 10 سال کی مدت پوری کر دی تو وہ تیرے طرف سے، ہماری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں، میرا کمٹمنٹ تو 8 سال کا ہے، لیکن اگر تو نے 10 سال 2 سال اور ایکسٹرا کر دیے تو وہ تمہاری مرضی پہ ڈیپینڈ ہے، یعنی تم اگر کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی اور وہاں پہ وقت گزارا۔ اب وہاں پہ رہنے کا اچھا انتظام ہو گیا، کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر کے اندر رہنے لگے۔ دیکھیے اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کے سسرال میں کوئی اگر مرد نہ ہو اور صرف ہمارے سسر کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں، تو خدمت کے طور پر اگر کوئی چاہے اس گھر میں رہنا چاہتا ہے، اگر سسر بھی راضی ہے اور گھر کے تمام افراد راضی ہیں، تو ایسے وقت میں رضامندی کے ساتھ خدمت کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک الٹی ہی گنگا بہتی ہے کہ اگر کوئی ایسا کسی کی خدمتاً اگر وہ رہنا چاہتا ہے، ارے وہ تو بیوی کا غلام بن گیا، وہ تو جمائی بن کے گھر میں رہنے لگا، کیوں مال سمیٹنا چاہتا ہے، ایسے تفکرات ہو جایا کرتے ہیں، تو ہمیں ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 10 سال تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا اور آپ کی خدمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ما اريد ان اشق عليك، میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، کہ اے موسیٰ مجھے تو صالح پائے گا، انصاف کرنے والا پائے گا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آخرکار 10 سال کی مدت گزار لی۔ گزارنے کے بعد وہ اپنی بیگم کو لے کر اب نکل پڑے، راستے پر چل پڑے، اور چلنے کے ساتھ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دلہن کو لے کر وہ چل پڑے۔ چلنے کے ساتھ آنس من جانب الطور نارا، سرد ہوائیں چل رہی تھی، برفیلی آندھیاں چل رہی تھی۔ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ قال لأہلہم کثوا، تو دیکھا کہ ارے بیوی تو کپی کا شکار ہو رہی ہے، وہ ٹھنڈک محسوس کر رہی ہے۔ تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ٹھہریے، آپ یہاں پر ٹھہریے، انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، دور شعائیں پھوٹ رہی تھی، دور ریز نکل رہا تھا، انی آنست نارا، میں وہاں پہ آگ محسوس کر رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑے آگ کے شعلے، آگ کے انگارے میں لے کر آؤں اور دونوں بیٹھ کر تاپیں گے، یعنی دونوں بیٹھ کر اپنی ٹھنڈک کو دور کریں گے، ہاتھ کی سکائی کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے نکل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام
نکل پڑے، اور نکلنے کے ساتھ جیسے ہی قریب پہنچے فلما اتاها من شاط الواد الایمن فی البقعۃ، تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے وہاں پر پہنچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے آواز آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے وہاں پر پہنچنے کے بعد آواز آئی، اور اللہ رب العالمین نے کہا فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ اے موسیٰ اپنی جوتیاں نکال لے، یہ بہت ہی پاکیزہ آبادی ہے جو یہاں پر تو پہنچ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے لگے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس میں ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہمارے پریوار ہیں تو اس کی دیکھ ریکھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ سردی کے دنوں میں اولن کپڑا بنانا شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے، اسی طریقے سے گرمی کے دنوں میں کاٹن لباس بنانا وہ بھی شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ جیسے بیوی نے ٹھنڈک محسوس کرنا شروع کیا، موسیٰ شوہر ہونے کی بنا پر وہ نکل پڑے اپنی بیوی کے ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں۔ تو اس سے ایک ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ بچوں کے اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کپڑوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے، لحاف کا بھی انتظام ہونا چاہیے، بستر کا بھی انتظام شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے، نہ کہ سسرال سے جاؤ اور لے کر آؤ اپنے میکے سے، ایسے بھی کچھ شوہر کہا کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ اپنی جوتیاں نکال لے۔ مفسرین لکھتے ہیں جوتیاں نکالنے کا یہاں پہ حکم اس لیے دیا گیا کہ پہلے زمانے میں جوتیاں کچے کھال کے بنائے جاتے تھے، کچے جانور کے کھال کے جوتیاں بنائے جاتے تھے، اور وہ جوتیاں کچا ہونے کی بنا پر اور نم ہونے کی بنا پر اس کے اندر ناپاکیاں پائی جاتی تھیں، اور وہ مقدس وادی ہونے کی بنا پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہ بہت ہی پاکیزہ وادی کے اندر تو آ چکا ہے، اب جوتیاں باہر نکال دے۔ مقدس بالوادی مقدس طویٰ، بہت ہی پاکیزہ آبادی کے اندر تو آ گیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تجھے پسند کر لیا ہے، لہٰذا اب تو یہ پیغام لے لے، یہ میرا میسج تو لے لے، اور یہ کتاب پکڑ لے یعنی تورات لے۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور میری عبادت کر اور نماز پڑھ، قیامت آنے والی ہے۔ جب یہ آپس میں باتیں ہونی شروع ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل چاہا کہ ارے اللہ سے بات کرنے کا شرف مل رہا ہے تو تھوڑی اور باتیں لمبی ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑی اور باتیں لمبی ہونی چاہیے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کیا موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ تو لاٹھی ہے۔ حالانکہ رب سبحانہ و تعالیٰ کو بھی معلوم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تفصیل باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن بات کا سلسلہ لمبا ہونا مقصود تھا، یعنی رب سے بات کرنے کا شرف مل جائے تو کیسے گواتے؟ وہ کہہ رہی عصایا، یہ تو لاٹھی ہے، اتوکا علیہ، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اپنے جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں۔ دوسرے کام کرنے کا مطلب یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام تھک جاتے، جب ہار جاتے، آنکھوں پہ نیند آنی شروع ہو جاتی تو وہ 2 برانچز وہ لاٹھی تھا وہ فوراً اپنے بیک پہ لگا لیتے، پیٹھ پہ لگا لیتے، ایسے ٹیک لے لیتے، ان کو تھوڑی سی راحت مل جاتی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاٹھی ہے، اس سے میں جانوروں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، دوسرے کام کرتا ہوں، اور تو اللہ رب العالمین نے کہا اسے زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی زمین پر موسیٰ نے ڈالا، حیۃ تسعیٰ، تیز رفتار، گھوڑے سے بھی تیز رفتار بھاگنے والا وہ سانپ بن گیا۔ تیز تسعیٰ یعنی بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگنے والا، حیہ عربک میں بولتے سانپ کو، وہ تیز رفتار سانپ بن گیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا پکڑ لے اسے، ولا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہی وہ سانپ بنا تو آخرکار وہ نبی تھے، بشر تھے، تو وہ پیچھے ہٹے، دیکھے ارے یہ کیا بن گیا، تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے اور اپنے رومال سے اپنے چہرے کو ڈھکنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کی دلجوئی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آیت نمبر سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 20 میں قال خذها ولا تخف، اسے پکڑ لے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، سنعيدها سيرتها الاولى، ہم اسے پہلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ یعنی جو ہی آپ نے پکڑا اللہ رب العالمین نے پھر اسے لاٹھی بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین دوسرا معجزہ کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں لگائیے، اس سے شعاعیں پھوٹیں گی، یعنی جیسے ہی بغل سے لگا کر نکالنے پہ اس ریز نکلنی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
اور بھی نشانیاں دی. نشانیاں دینے کے بعد، الرٹ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا اب جا، اب تیری ٹریننگ ہو گئی فلی، اب تو جا فرعون کے پاس اور مقابلہ کرنا ہے، اسے جو اس کے سوالوں کا جواب دینا ہے اور بتانا ہے کہ یہ حق ہے اور جس پر تو چل رہا ہے یہ باطل ہے. وہ اللہ رب العالمین آگے وہ ساری باتیں آئیں گی. کیسے آگے ہم کلام ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان واقعات میں خوب ساری ہمیں شکچھا دی ہے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے انسانی معاشرتی زندگی کے رہنمائی کے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اسباب کو اجاگر کیا ہے. تو گویا کہ یہ واقعات ہم سن رہے ہیں تو اس سے ہمیں نصیحت پکڑنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کے رضامندی والے اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ ہم نبیوں کو، ایسے دور میں ہم نبیوں کے قصے کو ہم سننے کے لیے اکٹھا ہیں. یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سننے سنانے والے اعمال